صحیح ہے فیصل صاحب، یہ بات تو درست ہے، ظاہر سنگل ٹریک پر آپ چیزیں کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن اب آپ کے خیال میں یہ سیاسی اختلافات بھلا کر آگے بڑھنا چاہیے، ذمہ داری بنتی ہے؟ ظاہر ہے اگر آپ سینئر قیادت کی بات کرتے ہیں، زرداری صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، آپ کے خیال میں بانی پی ٹی آئی ہیں، آپ کے خیال میں یہ ان سب کو اس وقت ایک پیج پر آنا چاہیے، یہ حل ہے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے؟ یہ انتہائی افسوسناک یہ واقعہ جس پر آج ہم بات بھی کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا اسٹریٹجی ہے اس وقت ہماری سیاسی جو ایلیٹ ہے ان کے پاس؟ دیکھیں ان سیاسی جماعتوں کا جو ہے نا وہ صرف ایک پیج پہ آنا مسئلے کا حل نہیں ہے، ان کا با اختیار ہونا جو ہے نا وہ اصل مسئلے کا حل ہے۔ ایک پیج پہ تو آ جائیں گے، ماضی میں بھی کئی دفعہ آتے ہیں، ان کے بیانات پڑھ لیں، ایک پیج والی بیانات ہیں نا، کانفرنس ہو یا نہیں ہو، بیانات تو ایک پیج والی کل سے آ رہے ہیں سب کے۔ یہ با اختیار ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں مسئلے کو جب تک آپ اس کے اصلی روح تک نہیں پہنچیں گے، اصل حقائق تک نہیں پہنچیں گے، ہمیں اور آپ کو، اس قوم کو، اس ملک کے طاقتور لوگوں کو، حکومت کو، اشرافیہ کو آج تک یہ پتہ ہی نہیں اس ملک کا مسئلہ کیا ہے، ہم اس کو ایڈریس نہیں کرنا چاہتے، یا اگر پتہ ہے تو ہم نے اس پہ جو آنکھیں بند کی ہیں۔ اس وقت اس ملک میں رہنے والی قوموں کے درمیان ہم کثیر ایک قوم نہیں ہے، پہلے تو ہم یہ تسلیم کر لیں کہ ہم ایک قوم نہیں رہتے اس ملک کے اندر۔ اس قوم کے اندر جو ہے وہ زبانوں کی بنیاد پہ، علاقوں کی بنیاد پہ ایک تقسیم ہے، اور ان میں آپس میں تناؤ ہے، ان میں آپس میں اختلافات ہے، ایک بد اعتمادی کی فضا ہے۔ ان حقیقتوں کو تسلیم کریں، پہلے اس بد اعتمادی کی فضا کو دور کریں۔ ہم نہیں کرتے، ہم لوگ اس پہ بات کرتے۔ اس کے لیے جس فراغ دلی کی ضرورت ہے، کیا وہ فراغ دلی کا اظہار وہ قوتیں کر سکتی ہیں جو طاقتور ہیں، چاہے وہ حکومت ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، اشرافیہ ہو، جو بھی ہو۔ آپ کب تک یہ بلوچستان میں آپ 70 سال سے ڈمی حکومتیں بناتے ہوئے آ رہے ہیں بھائی، یہ ایک بڑا سبب ہے، اسباب ہے اس چیزوں کے جو آج ہم کچھ وہاں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ہم اور یہ اس کا حل کیا میرے پاس ہے، آپ کے پاس ہے؟ سیاستدانوں کے ایک ہونے سے، اسٹیبلشمنٹ کے ایک پیج پہ آنے سے یہ مسئلے کا حل ہو جائے گا؟ عمران خان نے ماضی میں جو غلط کام کیے، نواز شریف نے ماضی میں جو غلط کام کیے، اسٹیبلشمنٹ نے غلط کام کیے، ان سب نے حال میں جو غلط کام کیے، یا تو ان کا رونا پیٹتے رہیں، یا پھر ایک نئے پاکستان کی ہم اور آپ یہ سب مل کے تشکیل کر لیں۔ ایک المیہ یہ ہے کہ اس قوم میں اس وقت اگر کوئی فیصلہ سازی ہو سکتی ہے تو وہ 24 کروڑ لوگوں کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک اس ملک کی حقیقت ہے۔ وہ بہت کم لوگ اس ملک کی فیصلہ سازی کرتے ہیں، سیاسی اشرافیہ، غیر سیاسی اشرافیہ، یا وہ ملٹری کی اشرافیہ ہو، یہ لوگ مل کے اس ملک کی فیصلہ سازی کرتے ہیں نا۔ اس میں قوم کا تو مشاورتی عمل میں کسی قوم شامل ہی نہیں ہے۔ تو وہ یہ اشرافیہ جو ہے اس ملک کی، سیاسی اور غیر سیاسی ساری اشرافیہ، یہ درست فیصلے کر لے تو یہ ملک صحیح ہو جائے گا۔ لیکن یہ خود اس وقت ایک پیج پہ نہیں ہے۔ اب کیا کریں بھائی، اس کو کیا کریں؟ ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کڑ سکتے ہیں، مشورے کی ہماری آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے، لینے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ کڑنے کا آپشن ہے، وہ لوگ سب لوگ کڑتے رہتے، ٹوٹتے رہے، مسئلہ اس سے جو ہے نا وہ حل ہونا نہیں ہے۔ صحیح، ایک نیا پاکستان تشکیل دینا پڑے گا۔ ماضی میں جس سے جو غلطی ہوئی بھول جائیں، عمران خان نے جو کچھ کیا بھول جائیں، فوج نے جو کچھ کیا بھول جائیں، نواز شریف نے جو کچھ کیا، زرداری نے جو کچھ کیا بھول جائیں، نئے پاکستان کی تشکیل کریں۔ لیکن اس کے لیے پہلے 2-3 چیزیں ضروری ہیں کہ سب سے پہلے تو ان سب کے دل صاف ہوں۔ ہمارا آپ کا رول پھر بھی نہیں ہونا، ہم نے اور آپ نے جو پھر بھی ایک بے معنی بارہویں کھلاڑی کا کردار ادا کر کے صرف تالیاں بجانی ہے، تماشائی رہنا ہے۔ جنہوں نے کرنا ہے وہی کر لیں، بھول جائیں، دل کو صاف کر لیں۔ صرف ایک پیج پہ آنے سے مسئلہ نہیں ہوگا، دل کو صاف کر لیں، ایک دوسرے کو قبول کر لیں۔ یہ نیا پاکستان بنے گا، پاکستان خوشحال ہوگا۔ یہ لوگ زیادہ بینیفیشری ہونا ہے، انہوں نے، ہم نے اور آپ نے تو کم ہونا ہے۔ ہماری آپ کی تو بہت چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں نا بھائی، امن قائم کر دو، بالکل، یہ دہشت گردی ختم کر دو، کچرا اٹھا لو، گٹر صاف کر دو، پانی دے دو۔ ہماری آپ کی اس سے بڑی کیا خواہشات ہیں اس قوم کے لوگوں کی؟ بہت ہی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں۔ یہ اگر پاکستان اچھا ہو جائے گا، اس کا بینیفیشری بھی ہم سے زیادہ یہ اشرافیہ ہی ہوگی۔ تو بہتر یہ اپنے لیے، یہ اشرافیہ اپنے لیے اس پاکستان کو اچھا کر لے تو اس کے تھوڑے بہت ثمرات ہمیں بھی مل جائیں گے، لیکن زیادہ ثمرات انہی تک جانے۔ صحیح، جی نوید صاحب۔ اچھا دعا، میرے خیال میں تو یہ کہوں گا کہ ان پولیٹیکل فورسز کو نہ با اختیار بنانے کی ضرورت ہے، نہ ان کو جو ہے ایک پیج پہ آنا ان کا مسئلہ ہے۔ ان کا مسئلہ جو ہے وہ ان کی نااہلی ہے۔
دیکھیں یہ پولیٹیکل فورسز کا کام ہے. بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, بلوچستان میں جتنا بھی جو احساس محرومی وہاں پہ ہے, اس کا ازالہ کرنا کس کا کام تھا؟ ہماری پولیٹیکل اشرافیہ کا کام تھا, ہماری رولنگ ایلیٹ کا کام تھا. لیکن یہاں پہ جو ہے وہ کام ان سے نہیں ہو رہا. اچھا, پھر مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کام نہیں ہو رہا اور ان کا اپنا جو کام ہے وہ بھی ان سے نہیں ہو رہا. معیشت ان کو فوج چلا کے دے, ملٹری ڈپلومیسی جو ہے وہ ان کو فوج کر کے دے, ڈالر کو اس سے کام فوج جو ہے وہ کر کے دے, کارپوریٹ فارمنگ جو ہے وہ فوج ان کو کر کے دے. یعنی کیا ہے جو آپ خود کر رہے ہیں؟ انتظامی معاملات فوج کر کے دے, آپ کی اسٹاک ایکسچینج فوج چلا کے دے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب فوج نے جب اتنے سارے کام کرنے ہیں تو پھر تو سیکیورٹی جو ہے وہ سفر ہونی ہے. اور یہی ہم نے دیکھا کہ جو جی ٹی ڈی کا گلوبل ٹیررزم انڈیکس آیا, اس میں پاکستان 10ویں نمبر سے ترقی کر کے 2 نمبر پہ, یعنی افغانستان سے بھی ہم گئے گزرے ثابت ہو گئے. یہ ہماری پرائورٹیز ہے کہ ہماری پولیٹیکل لیڈ جس کے کرنے کے کام ہیں وہ کام جو ہے ان کے لیے فوج کر رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ نااہل ہے نا, نااہل ہے, ان کے پاس اس بات کی اہلیت ہی نہیں ہے کہ یہ ملک کو چلا سکے. اور بلوچستان تو ویسے ہی دیکھیں, ہم اگر مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی دیکھ لیں, پیپلز پارٹی, نون لیگ یا باقی جے یو آئی اور دوسری چیزیں, کہ ان کا وہاں پہ کتنا پولیٹیکل کیپٹل ہے وہاں پہ, کیا وہاں پہ کوئی پولیٹیکل انویسٹمنٹ یہ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. بیکاز انہوں نے سیڈ کیا ہوا ہے, انہوں نے چھوڑا ہوا ہے کہ جی یہ بلوچستان یہ تو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جانے, اور پھر جو بھی ہوگا وہ بانٹ کے ہمیں سیٹیں جو ہے سب کو دے دی جائیں گی. کبھی جیسے فیصل نے کہا, کبھی ایک ڈمی حکومت لے آئیں گے, کبھی دوسری ڈمی حکومت لے آئیں گے. تو دیکھیں, بلوچستان کے مسئلے کا حل صرف کائنیٹک ایکشن سے نہیں ہے, کائنیٹک آپریشن سے نہیں ہے. دیکھیں, یہ آج کا یا 1 دہائی 2 دہائی کا ایشو نہیں ہے. بالکل, یہ 60 سے چلا آ رہا ہے. 60 کی دہائی سے یہ معاملات جو ہے وہ چلے آ رہے ہیں. اور اگر یہ ہوتا, اور یہ جو ابھی جو کرنٹ ہمارا جو فیز چل رہا ہے, یہ تو 2000 سے اور 2005 میں 6 میں جب نواب اکبر بگٹی کا قتل ہوا, اس کے بعد سے یہ جو ہے مزید بڑھتا ہی چلا آ رہا ہے. یعنی جو ہمارے کنونشنل طریقے ہیں ان سے تو ہم نمٹ رہے ہیں, لیکن ان کنونشنل طریقوں سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. اس کے لیے جو اس کا نان کائنیٹک کمپوننٹ ہے, اس کو جو ہے وہ حرکت میں لانا ہوگا. مجھے لگتا یہ ہے کہ آلدو کے جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا نان کائنیٹک کمپوننٹ میں وہ پولیٹیکل ڈومین ان کا ہے, لیکن کون لوگ وہاں پہ آ رہے ہیں, یعنی جو ابھی چیف منسٹر صاحب بیٹھے ہیں ان کا دیکھیں کہ جی کتنی روٹس ہیں ان کی عوام میں. تو جو آرگینک وہاں کی لیڈرشپ ہے ان کو تو آپ نے سائیڈ لائن کر دیا. تو کس طرح سے لوگوں کے, اچھا ہم یہ بات تو ہو رہی ہے کہ جی دشمن اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے, اٹھائے گا بھائی, یہ آج کی بات نہیں ہے. مجھے بتائیں کہ افغانستان 70s میں جب یہاں پہ آپریشن شروع ہوا تھا بھٹو کے زمانے میں, آپ کے نواب خیر بخش مری صاحب جو ہے وہ وہاں پہ اسٹڈی سرکل چلاتے رہے. آپ کا جو ان کے صاحبزادے جو تھے بالاش مری بی ایل اے کے, وہ وہاں پہ قتل ہوئے. آپ کے یہ اسلم اچھو جو ہے یہ وہاں پہ قتل ہوئے. تو وہ تو اس کا فائدہ اٹھائیں گے, لیکن آپ ان کا جو پولیٹیکل نیریٹو ہے نا وہ تو اسی کے اوپر کھیل رہے ہیں, اور وہ وہاں پہ بلوچستان کے عوام میں جو ہماری غلط پالیسیز کی وجہ سے ہوا ہے وہ ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. الیاس صاحب, کیا ذمہ داری بنتی ہے قومی سیاسی قیادت کی؟ دیکھیں, قومی سیاسی قیادت نے پہلے کیا کیا ہے, انہوں نے کبھی کچھ کیا ہے ادھر. جب یہ اقتدار میں آتی, جو آتا ہے, جو پرائم منسٹر آتا ہے یا جو پارٹی آتی ہے, ہمیشہ نگلیکٹ کیا جاتا ہے صوبے کو, بلوچستان کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے. نہ ہی ان بنیادی سہولتیں دی جاتی ہیں, نہ ہی ادھر ایجوکیشن, ہیلتھ یا دوسرے کوئی ڈیولپمنٹ کے کام وغیرہ, جو اس طرح کے روڈ انفراسٹرکچر وغیرہ اس طرح چیزوں کہ تاکہ وہاں آباد کاری ہو, لوگوں کے احساس محرومی سے نکلے, لوگوں کو وہ, بلکہ ان کو وہ کرنے کے بجائے یہاں پولیٹیکل وہی فورسز وہی کام کرتی ہیں کہ سرداری نظام, یہ دوسرے نظام وغیرہ انہی کو چلایا گیا, جس کی وجہ سے کہاں لوگوں نے ادھر گرو کرنا ہے. پھر ادھر نفرت ہی پیدا ہونی ہے جب وہ دیکھتے ہیں ملک کے باقی حصے کو اور ادھر اپنے حصے کو دیکھتے ہیں.
تو پھر اس میں کس طرح جاتا ہے یہ؟ جیسے ماضی میں ادھر جس طرح پھر ظاہر جو اس پر منفی قوتیں تھیں جو ہمارے ہمسایہ ملک، مودی نے خود کہا کہ ہم بلوچستان میں کیا کر رہے ہیں، تو پھر جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ کھل کے بات کر رہا ہے، اس وقت انڈیا ادھر کھل کے اپنی جو ہے انویسٹمنٹ کر رہا ہے، جو ادھر کر رہا ہے ہمارے جو لوگوں کو کر رہا ہے اپنے کیا کہتے ہیں ان کو لے کے آ رہا ہے، بالکل انہوں نے بالکل پاکستان میں امن و امان کی جو صورتحال خراب کرنے کے لیے صوبے میں انہوں نے کیا انویسٹمنٹ کی سب کو پتہ ہے، سب لوگوں کو، دوسرے صوبے پھر افغانستان سے، پھر یہ ساری چیزیں ہیں۔ ان چیزوں کو روکنے کے لیے سیکیورٹی فورسز تو مسلسل کام کر رہی ہیں ادھر کام کر رہی ہیں، تو پھر